نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علی ظہر المسجد، مسجد کی چھت پہ، فتوضأ تو انہوں نے وضو کیا، ہو سکتا ہے وضو کی جگہ اوپر ہو، فقالا تو کہا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امتی کہ میری امت یدعون بلائی جائے گی یوم القیامت قیامت کے دن غرن محجلین سفید پیشانیوں والے، چمکتی پیشانیوں والے، چمکتے چہروں والے، چمکتے ہاتھ پاؤں والے، من آثار الوضوء وضو کے نشانوں کی وجہ سے، وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے، فمن استطاع تو جو کوئی استطاعت رکھتا ہو منکم تم میں سے، ان یطیلا کہ لمبی کر لے، غرتہ اپنی سفیدی یعنی بڑھا لے اپنی سفیدی، فلیفعل اسے چاہیے کہ کرے ایسا۔ وضو کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے نا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر وضو نہ ہوتا تو ہم بہت نمازیں پڑھتے، ہم سے وضو نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں بڑا مشکل لگتا ہے۔ اس موقع پر یہ حدیث یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں کا دھونا بار بار صرف دنیا کی صفائی نہیں، قیامت کے دن انسان کے چہرے کی چمک اور ہاتھ پاؤں کا جگمگانا ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے، بہت سے لوگ آپ کے بعد بھی آئیں گے، آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے کسی بھی شخص کو اس کے وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا شخص ہے۔ وہ ہزاروں کے مجمع میں صاف نظر آ رہا ہوگا، چمکتا ہوا، اور اس کے لیے کہا کہ کیا کوئی ایسے گھوڑوں میں نہیں پہچان سکتا کہ جس کا چہرہ اور جس کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں؟ ہر کوئی پہچان لے گا، نشانی ہے نا اس کی۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں جگمگا رہے ہوں گے۔ فرمایا جس نے جتنی سفیدی اس کا وولٹیج جتنا بڑھانا بڑھا لے، یعنی جتنا وضو زندگی میں زیادہ کیا ہوگا، اس کا یہ نہیں مطلب باتھ روم سے نہ نکلے آپ، مطلب یہ کہ سستی نہ کریں، جب کرنے کی ضرورت پیش آئے تو خوشی سے کر لیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہمیں باتوں کا ٹائلٹ جانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم کہتے نہیں پہلے جلدی جلدی ہم نماز پڑھ لیں تاکہ وضو، تو ایسے موقع پر منع کیا گیا ہے کہ اگر پیشاب آ رہا ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو پھر نماز پڑھو، یعنی زبردستی کی نماز نہ پڑھواؤ۔ لیکن چونکہ وہ سستی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے، تو اس موقع پر وولٹیج کی بات یاد کر لیں کہ ذرا سا پاور ایک گنا اور بڑھ جائے گی، اس لیے وضو کر ہی لیتی ہوں۔ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی طہارت کے بغیر، اور ہم طہارت کو شرم کے مارے جاننا ہی نہیں چاہتے کہ طہارت کیا ہے، یہ طہارت کس کس چیز سے ہوتی۔ اب آپ خود سوچیں کہ دین کا پہلا رکن، پہلی بات، پہلی چیز یعنی نماز، کلمہ پڑھ کے سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے، اور کچھ بھی نہ کریں، چاہے آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تو نماز تو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ بیمار بھی ہو نماز تو پڑھنی ہوگی، چاہے آپ سفر کر رہے ہیں نماز تو پڑھنی ہے۔ تو وہ عبادت جو ہر حال میں کرنی لازم ہے آپ پر، اگر وہی قبول نہیں ہوتی اور اسی کا طریقہ نہیں آتا تو کیا کمایا زندگی میں؟ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہور یعنی طہارت کے بغیر نماز نہیں قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ، نہ قبول کی جائے گی کوئی نماز، من احدث جس کا وضو ٹوٹ گیا، حتی یتوضأ یہاں تک کہ وضو کر لے، یعنی کسی ایسے شخص کی نماز نہیں قبول ہوگی جس کا وضو نہ رہا۔ حدث کا کیا معنی ہے؟ وضو کا ختم ہونا۔ قال رجل من حضرموت، حضرموت کے ایک شخص نے پوچھا مل حدث، یہ حدث کیا، وضو ٹوٹتا کیسے ہے؟ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، قال فساء او درات، یعنی ہوا کا نکلنا جسم سے، فساء بغیر آواز کے اور درات آواز کے ساتھ، یعنی اگر جسم سے ہوا نکلے ان دونوں کیفیات میں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔